مطلب یہ دعوے دار تو بنتے ہیں کہ جی ہم نے سی ایم بنا دی، خاتون سی ایم بنا دی، ایک جماعت ہے جن کی اپنی لیڈر جو تھی وہ خاتون تھی، لیکن انہی لوگوں نے ہم سے ہماری خواتین کی سیٹس چھینی۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بند نہ ہوتے، دیکھیں ہم پیش ہوتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ہم پرامن طور پر پیش ہوتے ہیں، سائل بن کر پیش ہوتے ہیں، ہر پیشی پر ہم لوگ پیش ہوتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آج یہاں پولیس کھڑی کرنا، آج یہاں پر اس طرح کی بات کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے اور عدالت ایک دن میں، جو آج ہی کیس لگا ہوا تھا تو یہ تو کیس آج ہی اٹھ جانا چاہیے تھا اور انہیں اپنے گھر ہونا چاہیے تھا، یہ تو دیر کی جا رہی ہے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جو ٹھنڈی ہوائیں کون سی ٹھنڈی ہوائیں، ہمیں تو ابھی تک اس برستی گرمی کے اندر مزید ہمارے ساتھ تو سختیاں ہی ہو رہی ہیں۔ افسوس میں کرتی ہوں ان کے ساتھ کہ جے ایف تھنڈر انہوں نے بنا دیے، کروز میزائل وہ بلوچستان سے آ گئے، سارا کچھ پلان ہو گیا، جنگ بھی ڈیزائن کر دی، لیکن عہدہ کہیں اور چلا گیا۔ تو یہ تو ہمارا تو بنتا ہے افسوس کرنا ان سے۔ اور پاکستان میں جمہوریت، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ مارا گیا ہے اس کی بات ہے، ہمارا تو بہت اتنا بڑا ہے، اس کے آگے گرمی سردی کیا میٹر۔ ہم تو عدلیہ کی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اب یہ تو عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کچھ ایک یہ جو اپنے لیے قانون سازی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ تو عدلیہ کا فیصلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بند نہ ہوتے، دیکھیں ہم پیش ہوتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ہم پرامن طور پر پیش ہوتے ہیں، سائل بن کر پیش ہوتے ہیں، ہر پیشی پر ہم لوگ پیش ہوتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آج یہاں پولیس کھڑی کرنا، آج یہاں پر اس طرح کی بات کرنا میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں۔ انڈیا جب بھی کرے گا ہم پاکستانی قوم ایک ہے اور وہ کھڑی ہو کر منہ توڑ چکا ہے۔ عمران خان سوشل میڈیا پر بہت آ رہا ہے کہ عمران خان عید سے پہلے واپس آ رہے ہیں بنی گالہ میں، کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں اگر میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے اور عدالت ایک دن میں، جو آج ہی کیس لگا ہوا تھا تو یہ تو کیس آج ہی اٹھ جانا چاہیے تھا اور انہیں اپنے گھر ہونا چاہیے تھا، یہ تو دیر کی جا رہی ہے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جو ٹھنڈی ہوائیں کون سی ٹھنڈی ہوائیں، ہمیں تو ابھی تک اس برستی گرمی کے اندر مزید ہمارے ساتھ تو سختیاں ہی ہو رہی ہیں۔ گرمیوں میں کبھی اس طرح کو کوئی احتجاج یا تحریک نہیں دیکھی تھی جیسے آج پی ٹی نے کی ہے؟ گرمی نہیں لگتی آپ لوگوں کو؟ میں یہ بتا دوں، دو گرمیاں تو ہم ویسے ہی جیل میں گزار چکے ہیں، اب تو ہمیں شاید یہ بھی نہیں لگتا کہ اے سی کیا ہے یا زمین پر بیٹھنا ہے یا کیا ہے، سو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا کاز بہت بڑا ہے اور کاز ہے عدلیہ کی آزادی، پاکستان میں جمہوریت، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ مارا گیا ہے اس کی بات ہے، ہمارا تو بہت اتنا بڑا ہے، اس کے آگے گرمی سردی کیا میٹر۔ کتنی امید ہے کہ آپ عدلیہ کو آزاد کر لیں گے؟ 26ویں ترمیم کے بعد آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ آپ عدلیہ کو اس جنجال سے آزاد کر لیں گے؟ دیکھیں ہم تو عدلیہ کی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اب یہ تو عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کچھ ایک یہ جو اپنے لیے قانون سازی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ تو عدلیہ کا فیصلہ ہے۔ عالیہ یہ بتائیے کیوں؟ دیکھیں جی، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں مخصوص نشستیں تو جب پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تبھی پی ٹی آئی کو دے دینی چاہیے تھی۔ جس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 41 اراکین پر تو سپریم کورٹ بھی، الیکشن کمیشن بھی ایگریٹ تھا، آپ نے تو 41 کے اوپر بھی ہماری خواتین کو، ہمارے لوگوں کو نامینیٹ نہیں کیا۔ اس وقت 75 سیٹیں کم ہیں سینٹ کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر، نیشنل اسمبلیوں کے اندر، اور خواتین کی سیٹیں ہیں۔ مطلب یہ دعوے دار تو بنتے ہیں کہ جی ہم نے سی ایم بنا دی، خاتون سی ایم بنا دی، ایک جماعت ہے جن کی اپنی لیڈر جو تھی وہ خاتون تھی، لیکن انہی لوگوں نے ہم سے ہماری خواتین کی سیٹس چھینی۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جس طرح ایک جنگ ڈیزائن ہوئی ماشاءاللہ، اس جنگ ڈیزائن کرنے والے کو بھی کوئی نام ملنا چاہیے؟ جی مجھے تو کل سے میرا تو بڑا اظہار افسوس میں کرتی ہوں ان کے ساتھ
کہ JF تھنڈر انہوں نے بنا دیے, کروز میزائل وہ گلو. ارے افسوس میں کرتی ہوں ان کے ساتھ کہ JF تھنڈر انہوں نے بنا دیے, کروز میزائل وہ بلوچستان سے آ گئے, سارا کچھ پلان ہو گیا, جنگ بھی ڈیزائن کر دی, لیکن عہدہ کہیں اور چلا گیا. تو یہ تو ہمارا تو بنتا ہے افسوس کرنا ان سے. عہدے کی مبارکباد دیں گی آپ؟ کرتی ہیں دیکھیے کس سے اظہار یکجہتی کریں, اظہار یکجہتی ہم پاکستان کے ساتھ ہی کرتے ہیں صرف. عہدے کی مبارکباد دیں گی آپ؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس کیس کے اندر اظہار افسوس زیادہ کرنا چاہیے. پتہ نہیں اندر والے نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں لندن جا کے رہوں گا یا قطر جاؤں گا یا بیلاروس جاؤں گا, کدھر جا کر وہ روئیں گے. کیونکہ سوال میں واضح آپ کو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ دیا گیا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس کو ویلکم کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں تو اس وقت ایک ہی نیم نظر آ رہا ہے, ایون فیلڈ مارشل. ہمیں تو ایک ہی وہ نظر آ رہا ہے جن سے اس وقت میمز چل رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہتی ہوں, عزت جو ہوتی ہے نا انسان کی ہوتی ہے, اور جو کارکردگی دکھائی گئی ہے وہ قابل تحسین ہے. پوری پاکستانی قوم اس پر فخر کرتی ہے, اور وزیر اعظم خان نے تو جیل سے کہا ہے, تو ہم تو اسی کے ساتھ ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں ملک کی میرا فوج بھی ہماری. میڈم کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک سے پہلے آ رہے ہیں, کیونکہ جس انداز میں PTI کا اکاؤنٹ تھا وہ بھی خاموش ہے, اوورسیز پاکستانی جیسے ایکٹیولی کام کر رہے تھے ان پر بھی کوئی خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور تھوڑا سا لگا ایسا رہے کہ فضا یا عوام کا تبدیل ہو گئی. دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے نا, PTI کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جی یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, یا ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم دہشت گرد ہیں. تو PTI بار بار میں آپ لوگوں کو بتاؤں, PTI پاکستان کے ساتھ ہے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں. یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاموشی یا یہ, ملک کے اوپر جنگ مسلط ہے, آپ کا دشمن آپ کو للکار رہا ہے, ملک کی سرحدوں پر لڑائی چل رہی ہے, تو اس وقت ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر مودی کو للکارنا ہے, انڈیا کو للکارنا ہے. جب بات ملک کی سلامتی کی آئے گی تو اوورسیز پاکستانی کیا, سوشل میڈیا, PTI کے واریئرز کیا, پاکستانی عوام کیا, PTI کارکن کیا, ہم سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, یہ مان لیں, پاکستان ہے تو سب کچھ. میڈم آخری سوال یہ بتائیے گا کہ وہ واریئرز یا وہ جو دہشت کہلاتے تھے جن کو یہ خطاب دیا گیا, اس وجہ سے ہم نے دیکھا یہی ہائی کورٹ تھی, یہاں پر ہم کیس کرتے تھے ایکس کی بندش کا, اور ایکس کی بندش کس وقت کھول دی گئی جب حقیقی طور پر ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں درپیش ہوئی. تو اس وقت عدالت میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے ایکس اس لیے بند کیا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اور جب قومی سلامتی کی حقیقی مسئلہ پیدا ہوا تو ایکس کھولا گیا, اور وہی دہشت گرد, وہی فطرہ, وہی سارے لوگ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو کیسا حسین آپ کو یہ؟ میں صرف اس میں اتنا کہنا چاہوں گی, ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے, ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں, اور ہم آئندہ بھی پاکستان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ چیزیں پاکستان, یہ اب ایون آپ کا جو بارڈر کے پار دشمن ہے وہ بھی آپ کی اس طاقت کو مان چکا ہے. جو جواب PTI کے واریئرز نے دیا ہے, جو جواب ہم نے مودی کو دیا ہے, دوسری طرف فارم 47 کی حکومت سے تو کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج آ رہے ہیں یہ تو نہ یوم یکجہتی کر سکے, نہ LOC. ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی. ناظرین عمران خان کی بہنوں نے اور عمران خان صاحب کے وکلاء نے ان سے ملاقات کی, اور جو خبریں باہر آئی اس میں خان صاحب نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ میں حکومت سے کسی طور پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, البتہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, وہ بھی اس لیے کہ اگر تو وہ پاکستان کے حق میں ہوں گے تو اس پر میں مذاکرات کروں گا, لیکن کسی قسم کی کوئی ڈیل عمران خان صاحب نہیں کر رہے. یہ عمران خان صاحب نے واضح کہہ دیا ہے. ناظرین اب تو شاہانہ کیس کا بھی فیصلہ ہونا ہے, دیکھتے ہیں اس پر کیا نتیجہ نکلتا ہے. مجھے دیں اجازت, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.